بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے دادا جی جنات کے بہت بڑے عامل تھے۔ وہ جنات کو اپنے قابو میں رکھنے کے ماہر تھے۔ بہت سے جنات ان کے موکل تھے اور دادا جی نے ایک قسم کی جنات پر حکومت کی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے جنات میرے دادا جی کی غلامی کرتے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میرے دادا جی جنات پر حکمرانی کرتے تھے۔ ان کے ایک حکم کے پیچھے جنات دوڑے چلے آتے تھے۔ دادا جی ان سے اپنی ہر خواہش پوری کروا لیتے تھے۔ لیکن بہت دیر بعد دادا جی کو اس بات کا پتہ چلا کہ جنات ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کروڑوں روپیہ دے دیتے ہیں۔ اور دادا جی کو جب اس چیز کا پتہ چلا اور انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ وہ کیا چیز تھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا نام ردا ہے۔ میں ایک 19 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں اپنے دادا جی کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ایک سڑک کے حادثے میں ہو گیا تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے یہاں ایبٹ آباد آ رہے تھے تو راستے میں ایک خطرناک موڑ مڑتے ہوئے ان کی گاڑی قابو سے باہر ہو گئی اور وہ گاڑی سمیت کھائی میں گر گئے۔ اس وقت چونکہ سردی کا موسم تھا اور برف باری بھی ہو رہی تھی، اسی لیے موقع پر ریسکیو کی ٹیم نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جب اگلے دن ریسکیو کی ٹیموں نے ان کو وہاں سے نکالا تو دونوں کی لاشیں برف سے نیلی پڑ چکی تھیں۔ اس وقت میں صرف 15 برس کی تھی۔ میرے لیے یہ صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں میٹرک کے پیپر دینے والی تھی۔ امی ابو کے انتقال کے باعث میں نے میٹرک کے پیپر بھی نہیں دیے اور ایک لمبے عرصے تک میں اس صدمے سے باہر ہی نہ نکل سکی۔ لیکن میرے امی ابو کے انتقال کے وقت دادا جی نے مجھے ایک بہت ہی عجیب بات کہی جو آج بھی مجھے یاد ہے، اور جب بھی میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے دادا جی سے آج تک اس بات کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، ورنہ میں ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میری آج تک ڈر کے مارے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ دادا جی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے انتقال کی خبر مجھے پہلے ہی مل گئی تھی، اور تب تک میں صبر کر چکا تھا کیونکہ اس وقت کچھ کرنے کا ٹائم رہا ہی نہیں تھا۔ دادا جی کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ امی ابو کے انتقال کی خبر انہیں پہلے کیسے ہو گئی، اور اگر انہیں ان کی خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے میرے امی ابو کو روکا کیوں نہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ میں دادا جی سے یہ بات بار بار پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہ پوچھ سکی کہ اگر جواب کچھ ایسا ہوا جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہاں ایبٹ آباد میں دادا جی کا ایک بہت بڑا ہوٹل اور کوٹھی ہے، بلکہ محل جیسا گھر ہے، کوٹھی کہنا مناسب نہیں۔ دادا جی کی بہت زیادہ جائیداد ہے۔ میں یہاں پر بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ امی ابو بھی میرے ساتھ یہیں پر ہی رہتے تھے۔ دراصل وہ اسلام آباد میں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے اور واپسی پر یہ حادثہ ہو گیا۔ میرا اور تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، آج تک امی ابو نے اس بات کا ذکر کبھی کیا ہی نہیں۔ مجھے امی ابو اور دادا جی کا بے پناہ پیار ملا، لیکن اب جب امی ابو بچھڑ گئے تو میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں خود بھی مر جانا چاہتی تھی۔ اگر تو دادا جی میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں کب کی خودکشی کر لیتی، لیکن صرف دادا جی کی بدولت اور ان کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ یوں تو دادا جی کا کاروبار ہوٹل کا تھا۔ یہاں پر دادا جی کا ایک بہت بڑا اور نامی گرامی ہوٹل تھا اور دور دور سے سیاح یہاں پر ٹھہرتے تھے اور ہر وقت ہوٹل بھرا رہتا تھا۔ لیکن در پردہ دادا جی کا جو اصل کاروبار تھا اس سے ان کے شاید بہت ہی قریبی چند لوگ ہی واقف تھے۔ میرے دادا جی جنات کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جنات کو قابو میں رکھنے کا گر جانتے تھے۔ مجھے پہلے اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن جس دن مجھے اس بات کا پتہ چلا اس دن میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دادا جی سے قدرے دور ہو گئی۔ دادا جی کی حقیقت ایک رات اچانک سے مجھ پر کھل گئی۔ دراصل امی ابو کے مرنے کے بعد مجھے اکثر راتوں کو ڈر لگتا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں خود بھی کسی کھائی میں گر رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھتی، لیکن جب میں نیچے گرتی تو وہاں پر میں نہیں بلکہ امی ابو ہوتے تھے، اور ان کے خون آلود چہرے مجھے خواب میں آ کر تنگ کرتے تو میں خوفزدہ ہو کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔
میں سونے کے لیے اپنے بستر پر چلی گئی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ میں نے کچھ دیر ایک کتاب پڑھی، پھر جب مجھے اچھی طرح نیند آنے لگی تو میں نے لائٹ بند کر کے کتاب سائڈ پر رکھی اور سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود ہوا میں اڑ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو نیچے کی طرف گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نیچے گرتے گرتے جب میں ایک دم زمین پر آ کر لگی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے امی ابو کا مردہ وجود پڑا ہوا ہے۔ ان کے سر سے خون نکل رہا ہے اور بلندی سے گرنے کے باعث سر پھٹ کے اس کے اندر کا مغز باہر نکلا ہوا ہے۔ میں جو خود کو سمجھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں، لیکن دراصل وہ میں نہیں بلکہ وہ میرے امی ابو کی لاشیں تھیں۔ میں ان کی لاشیں دیکھ کر ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے اب کمرے میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی لاشوں کی بدبو یہاں کمرے میں پھیل گئی ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر باہر بھاگی اور دادا جی کے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن کمرے سے آتی کچھ غیر معمولی آوازوں کی وجہ سے میں دروازے پر ہی رک گئی۔ جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو دادا جی کسی عمل میں مصروف تھے۔ ان کے آگے کچھ موم بتیاں جلی ہوئی تھیں جن پر وہ کچھ عمل کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک بد شکل اور بھیانک صورت والا آدمی کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور واپس مڑنے لگی۔ دادا جی کہنے لگے، آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں ویسے تو خوفزدہ ہو گئی تھی لیکن اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر بھی دادا جی کی آواز پر مجھے اندر جانا پڑا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو اندر سے عجیب سی مہک آ رہی تھی، شاید کافور کی مہک تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن وہ مہک بہت تیز تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اپنے ناک پر رکھ لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی موم بتیوں کی روشنی تھی اور اس کے علاوہ کوئی لائٹ آن نہیں تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے دادا جی کے قریب چلی گئی۔ دادا جی نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں پر بیٹھی تو کچھ ہی دیر بعد دادا جی نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، لیکن نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں ان سے نظر نہیں چرا سکی۔ پھر دادا جی نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ کیا ڈر گئی تھی تم؟ میں حیران رہ گئی اور صرف اس بات میں سر ہلا دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو، بلکہ اگر یہاں پر کوئی نہ بھی ہو تب بھی تم محفوظ ہو۔ دادا جی نے یہ کہا تو میں نے الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، لیکن سوال میرا قدرے مختلف تھا۔ میں نے ان کے پاس کھڑے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، دادا جی یہ کون ہے؟ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی ابھی تک نظریں جھکائے کھڑا تھا اور بہت ہی مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر دادا جی کہنے لگے، یہ میرا موکل ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، تم اسے جو بھی حکم دو گی یہ وہ مانے گا اور اسے پورا کرے گا۔ دادا جی نے جب یہ کہا تو میں بہت الجھن میں پڑ گئی۔ پھر پوچھنے لگی کہ غلام؟ میرا غلام؟ لیکن وہ کیسے؟ یہ ہے کون؟ اور پھر اس کے بعد دادا جی نے جو کہا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دادا جی کہنے لگے، یہ جن ذات ہے اور میرا غلام ہے۔ جنات کے قبیلے میں بہت سارے لوگ میرے غلام ہیں، سب میرے حکم کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، اس کا نام قادر ہے۔ دادا جی نے کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گئی۔ دادا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خوفزدہ انداز میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب میرے غلام ہیں اور میں ان کا بہت بڑا عامل ہوں، لیکن یہ صرف بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی برائی کے لیے نہیں کرتے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے انتقال کی خبر مجھے پہلے ہو چکی تھی۔ دادا جی نے مجھ سے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ خبر مجھے قادر نے دی تھی، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ صاحب اور بی بی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور وہ دونوں موقع پر مر جائیں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ دادا جی ملول انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن میں حیرت سے اپنے دادا جی کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج تک انہیں بہت شفیق اور مہربان پایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جنات کے عامل ہے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک بزنس مین تھے جو ہوٹلنگ کا کام کرتے تھے، لیکن یہ جنات والا سلسلہ کہاں سے آ گیا؟
میں اب بہت الجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے دادا جی سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ اب میرے دل میں ایک نئی الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دادا جی ایسے ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کام کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اور کیا امی ابو کو دادا جی کے اس کام کے بارے میں پتہ تھا؟ میں بہت الجھ گئی تھی۔ مجھے اس سارے گھر سے اب خوف سا آنے لگا تھا، حالانکہ وہ گھر جو کل تک میرا اپنا تھا اور جس میں میں اڑتی پھرتی تھی، وہ اب مجھے پرایا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے گھر پر جنات کا قبضہ ہے، جیسے ہر جگہ وہی پھر رہے ہیں اور مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں جدھر بھی نظر اٹھاتی مجھے یہی محسوس ہوتا کہ 2 آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ اپنے ہی کمرے میں نے ساری رات جاگ کر گزاری اور خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ سکی۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنی سہیلی گل لالہ کی طرف چلی جاؤں، لیکن جب میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو دادا جی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابھی تک وہ ہوٹل چلے گئے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر میں تھوڑا سہم گئی اور میں نے کانپتے لہجے میں انہیں سلام کیا۔ دادا جی نے سر کے اشارے سے جواب دے کر مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ میں صوفے کے کنارے پر ٹک گئی تو دادا جی کہنے لگے، کیا بات ہے ردا، تم رات سے کچھ خوفزدہ لگ رہی ہو۔ دادا جی کی نگاہیں میرے وجود پر تھیں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے جھوٹ بول سکوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دادا جی، دراصل مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جنات کے عامل ہیں، اور پھر رات کو میں نے وہ سب کچھ دیکھ کر اور وہ سب کچھ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور جب کمرے میں آئی تو مجھے اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ تو دادا جی کچھ دیر چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ بیٹا، بہت سی باتیں اور حقیقتیں ہیں جو اب تمہارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں چاہوں گا کہ تم کسی دن مجھے وقت دو اور ہم دونوں بیٹھ کر اس معاملے پر بات کریں۔ میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم یہ کام سیکھ لو۔ اب میرے بعد تم نے ہی یہ کام کرنا ہے، ورنہ تمہارا باپ یہ کام کرتا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اسی لیے اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ دادا جی نے سفاک لہجے میں کہا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں خاموش نگاہوں سے انہیں تکتی رہ گئی۔ نہ جانے وہ پہلے بھی ایسے تھے یا مجھے ابھی ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے ان کا یہ انداز کیوں محسوس نہیں کیا؟ مجھے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور دادا جی کو یہ بتا کر گھر سے نکل آئی کہ میں گل لالہ کی طرف جا رہی ہوں۔ دادا جی نے سر ہلا دیا، لیکن ان کی نگاہیں مجھے دیر تک اپنی پشت پر محسوس ہوتی رہیں۔ گھر سے باہر نکل کر میرا گل لالہ کی طرف جانے کو بھی دل نہیں کیا، تو میں قریب بنے ایک چھوٹے سے پارک میں آ گئی۔ یہ پہاڑی کے اوپر بنا ایک چھوٹا سا باغ تھا اور یہاں پر بہت سکون تھا۔ یہ میری پسندیدہ جگہ تھی، اسی لیے میں وہیں پر آ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ امی ابو کا اچانک انتقال اور پھر دادا جی کا یہ روپ، میرے لیے ان دونوں حقیقتوں کو قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہت سارے سوالوں کے ناگ مجھے ڈس رہے تھے، ان کا جواب صرف دادا جی کے پاس تھا، اور دادا جی وہ جواب دے بھی رہے تھے، لیکن وہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب میں تسلی سے بیٹھ کر ان کی بات سنتی۔ لیکن ابھی میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دادا جی کی بات سنتی۔ مجھے تو ابھی یہ حقیقتیں ہی ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میں روز رات کو دادا جی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتی۔ گھر میں کافور کی بو پھیلی محسوس ہوتی، اور کبھی مجھے اپنے ہی ماں باپ کی لاشوں میں سے بو محسوس ہوتی۔ ان کے پھٹے ہوئے سر اور بہتا ہوا خون میرے خواب میں آتا تو میں ڈر کر اٹھ بیٹھ جاتی۔ نہ جانے یہ خوابوں کا سلسلہ کب رکے گا۔ میں اب اس چیز سے بہت پریشان ہو چکی تھی، اور پھر جب میں بالکل تنگ آ گئی تو ایک دن دادا جی کے پاس چلی آئی۔ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دادا جی میری پشت پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دیتے رہے، پھر کہنے لگے، کیا ہوا بچے، تمہیں اتنی پریشان کیوں ہو، کیوں رو رہی ہو؟ دادا جی نے پوچھا تو میں نے سب کچھ دادا جی کو بتا دیا، کس طرح مجھے اپنے ماں باپ کی لاشیں نظر آتی ہیں، کس طرح ان کے پھٹے ہوئے سر اور بہتے ہوئے خون سے مجھے بو محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ سب کچھ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں۔
دادا جی چپ چاپ میری بات سنتے رہے۔ جب میں بول بول کر تھک گئی تو پھر مجھے تسلی دے کر کہنے لگے، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم حقیقت جان لو اور اسی کے مطابق تم اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ دادا جی نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کیا ہے؟ میں اس صورتحال سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے دادا جی سے کہا تو دادا جی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی صرف 10 سال کا تھا۔ میرے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہونے لگے جو غیر معمولی تھے۔ میں اکثر رات کو ڈر کے اٹھ بیٹھ جاتا اور پھر کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہتا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ میرا دل گھبراتا رہتا اور میں پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اسی طرح مجھے بیٹھا دیکھ کر میری امی میرے پاس چلی گئیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے بیٹا، تو اتنا پریشان کیوں ہے اور ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے امی کو اپنی ساری حالت کے بارے میں بتا دیا۔ میری حالت کے بارے میں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ کہنے لگی، مجھے پتا ہے تیرے دل کو کیا بے چینی لگ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ تجھ تک آئے، میں اسے اپنے تک ہی ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ میری امی نے عجیب سی باتیں کی، تبھی میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ خود تک رکھنا چاہتی تھیں اور آئندہ کے لیے اسے ختم کر دینا چاہتی تھیں؟ تو امی نے جو کچھ مجھے کہا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تم خود سوچو، میں ایک 10 سال کا بچہ اور زندگی کی اتنی تلخیوں سے روشناس ہونے لگا۔ امی نے بتایا کہ ان کے اوپر جنات عاشق تھے۔ وہ جنات امی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اور جب ابو کے ساتھ امی کی شادی ہوئی تو وہ امی کے پیچھے پیچھے یہیں پر چلے آئے تھے۔ امی نے ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر شادی کے کافی عرصے تک جب امی کے گھر اولاد نہیں ہوئی تو امی نے اولاد کی خاطر ان جنات سے مدد مانگ لی۔ ان جنات نے امی کا علاج کیا اور کچھ عرصے کے بعد میرا جنم ہوا۔ اب وہ جنات یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کے اوپر ہمارا حق ہے، اسے ہم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، لیکن امی کسی طور بھی مجھے ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان جنات نے امی کو ہر طریقے سے تنگ کیا، کبھی راشن اٹھا کے لے جاتے، کبھی امی کے کپڑے پھٹے ہوئے ملتے، کبھی ابو سیڑھیوں سے گر جاتے تو کبھی امی بیمار پڑ جاتی۔ الغرض گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چلتی رہتی۔ پھر آخرکار ایک دن امی نے ان کے آگے ہار مان لی۔ امی نے انہیں کہا کہ تمہارا جیسے دل کرتا ہے ویسے کرو، اگر تم میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر نہیں لے کر جانا چاہتے تو مت لے کر جاؤ۔ لیکن وہ جنات مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ اسی دنیا میں چھوڑ گئے۔ کہنے لگے کہ وقت آنے پر ہم تم سے کام لیں گے، ابھی تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ امی کے پاس جنات کے متعلق کافی کتابیں موجود تھیں، کیونکہ امی کو پہلے تو جنات کا شوق تھا، لیکن پھر بعد میں جب جنات سے واسطہ پڑا تو انہوں نے جنات کے متعلق سب چیزیں اٹھا کر اوپر رکھ دیں۔ ابھی بھی یہ کتابیں مجھے اسٹور روم میں ملی، میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے دوران مجھے ایک عجیب سی بات پتہ چلی، اور وہ بات یہ تھی کہ جنات ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں اور اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، اسی لیے میں نے اس عمل کو کرنے کا سوچا۔ جب میں نے یہ عمل کیا تو واقعی جنات نے مجھے بہت پیسے سے نوازا۔ دادا جی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے لیے جنات اتنے مہربان ہو جاتے تھے؟ تو دادا جی کہنے لگے کہ جنات اپنی اولاد سے بلیک میل ہو جاتے تھے۔ میں چونکہ جنات کی اولاد تھا اسی لیے میں انہیں اپنے اوپر رکھ کر بلیک میل کرتا کہ میں خود کو مار لوں گا، خود کو ختم کر لوں گا، ان کی دنیا میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ مجھ سے بلیک میل ہو جاتے تھے اور پھر مجھے ڈھیروں روپے دیتے۔ میں اس میں بہت خوش تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے جنات کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور عمل کر کر کے جنات میں سے کچھ جنات مستقل میرے پاس آتے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی مکمل غلامی مجھے سونپ دی، اور میں اس میں بہت خوش تھا۔ جنات کا اب میرے گھر میں غلام بن کر رہنا مجھے بہت خوشی دیتا تھا۔ میں ان کے اوپر ہر قسم کا حکم چلا لیتا اور اپنی بات منوا لیتا۔ آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے جنات کو میں نے قبضے میں کر لیا اور ان کے اوپر حکم چلانے لگا۔
اسی دوران میں 14 سال کا ہو گیا. میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو گیا کہ دیکھنے والے پریشان ہو گئے، لیکن وہ سب بھی مجھ سے ڈرتے تھے، اسی لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا. اسی دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن جنات کے عامل کو اس طرح کے صدمات برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جنات کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اپنے پیاروں کی قربانی دینا پڑتی ہے. اور مجھے یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ جنات نے ہی میری والدہ کو مارا ہے. اس کے بعد والد صاحب کا بھی 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن میرے اندر اور کی خو مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی. اسی لیے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں ایبٹ آباد میں آ گیا. لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک ہوٹل بنا لیا اور در پردہ میرا کام جنات کے اوپر حکمرانی کرنا تھا. کچھ عرصے کے بعد میں نے شادی بھی کر لی اور پھر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جو کہ تمہارا باپ تھا. لیکن جنات نے ایک دفعہ پھر سے مجھ سے قربانی مانگ لی. بیٹا پیدا ہونے کے ساتھ ہی مجھے اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑا. میری بیوی مجھے اچانک چھوڑ کر چلی گئی. میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا. جنات کے ساتھ میں کافی دن تک ناراض رہا، لیکن یہ ان کے بس میں بھی نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے مجھے صبر آ ہی گیا. بیوی کے مرنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی. اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. لیکن میں اسے جنات کے عمل کی طرف نہیں لے کر آیا. اگرچہ میں چاہتا تھا کہ وہ یہ عمل سیکھ لے، لیکن میں اسے اس طرف نہیں لے کر آیا. شاید میں دل ہی دل میں ڈرتا تھا کہ کہیں اسے بھی نہ کھو دوں، اسی لیے میں اسے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا. میرا بیٹا جب جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی کروا دی. میرے دل میں ڈر موجود تھا کہ کہیں اب کی بار بھی مجھے کسی نہ کسی کی قربانی نہ دینی پڑے، لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میرے پاس جنات کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور روپے پیسے کی فراوانی بھی تھی. میرا بیٹا تھوڑا بہت یہ جانتا تھا کہ میں جنات کے لیے عمل کرتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنات مجھے پیسے لا کر دیتے ہیں. وہ مجھے منع کرتا تھا، باز رہنے کا کہتا تھا، لیکن میں اسے سہولت سے انکار کر دیتا. پھر جب تم پیدا ہوئی تو تب میں بہت خوفزدہ تھا کہ کہیں میرا بیٹا یا بہو یا دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی نہ مجھے دینی پڑ جائے. لیکن شکر ہے کہ اب کی بار بھی جنات نے قربانی نہیں مانگی اور اس طرح تم پرورش پانے لگی. سارے جنات میرے ساتھ بہت اچھے چل رہے تھے. انہوں نے مجھ سے دوبارہ کوئی قربانی نہیں مانگی. لیکن پھر ایک دن مجھے قادر کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. اسی لیے میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کیا اور سارا معاملہ قدرت پر چھوڑ دیا. شاید اگر ہم وقت پر پہنچ جاتے تو وہ بچ جاتے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا. دادا جی نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کی، لیکن میرے دماغ میں ہزاروں سوال تھے، ہزاروں الجھنیں تھیں. میں عجیب سی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے اب ایسے لگ رہا تھا کہ اگلی قربانی مجھے دینا ہوگی. میری اچانک موت واقع ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ رہی تھی. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور دادا جی فون سننے لگے. ہوٹل سے فون تھا، وہاں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. دادا جی کو اب وہاں جانا تھا. دادا جی فوراً ہوٹل کے لیے چلے گئے اور میں ان ساری باتوں کو ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے بھوک لگی. میں اٹھ کر اپنے لیے کھانا نکال لائی. اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی کھڑا ہے. مجھ سے گردن گھما کر بھی اس طرف نہیں دیکھا گیا. میں ڈر گئی، اسی لیے بھوک ہونے کے باوجود کھانا وہیں پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی. دادا جی اب مجھ سے یہی چاہتے تھے کہ وہ مجھے بھی یہ کام سکھا دیں اور جنات پر عمل کرنے میں ان کی مدد کروں، کیونکہ وہ اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے. ان کے اندر اتنی توانائی باقی نہیں بچی تھی کہ وہ جنات کے لیے عمل کر سکیں. لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں دادا جی کو کھل کر انکار کر پا رہی تھی. اسی لیے میں صرف چپ تھی اور اپنا وقت گزار رہی تھی. لیکن ایک دن دادا جی نے خاص طور پر مجھے اپنے پاس لے کر بیٹھ گئے اور عمل شروع کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ تم ادھر ہی بیٹھ کر مجھے دیکھو اور پھر بعد میں بھی تمہیں ایسے ہی کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے اور ہم جنات کی دنیا کے حکمران ہیں. پہلی بار مجھے یہ کام بڑا دلچسپ لگا. دادا جی کے ایک ایک عمل کو میں نے بہت غور سے دیکھا. مجھے وہ سب دیکھنا اتنا اچھا لگا کہ میں نے اگلے ہی دن دادا جی سے کہا، دادا جی کیا میں خود آج ہی عمل کر کے دیکھوں؟ تو دادا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا. کہنے لگے، بیٹا یہ بڑا سخت عمل ہے
الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ دادا جی نے جیسے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ میں یہ عمل کروں گی اور بالکل ٹھیک کروں گی۔ دادا جی ابھی مجھے اس عمل کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ عمل سخت تھا، الٹا پڑ جاتا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میری ضد کے آگے دادا جی ہار مان گئے اور بادل نخواستہ مجھے اس عمل کو کرنے کی اجازت دے دی۔ دادا جی میری نگرانی پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ میں نے وہ عمل کیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ عمل کامیاب ہو گیا۔ میں نے بچوں جیسی خوشی سے دادا جی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اس وقت حیرت اور نمی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میں سیکھ چکی ہوں۔ دادا جی بھی خوش تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشیوں کی اتنی کم مدت ہوگی۔ دراصل میں نے جیسے ہی کامیاب عمل کرنا شروع کیا، جنات نے دادا جی کی قربانی مانگ لی۔ دادا جی بہت بیمار ہو گئے اور وہ جیسے بستر پر لگ کر رہ گئے۔ نہ تو ان سے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے جنات سے کہا کہ میں یہ عمل چھوڑ دیتی ہوں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا اور مسلسل دادا جی کو بیمار کرتے رہے۔ دادا جی کی کمزوری بڑھ گئی، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہی اور وہ دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ میں دادا جی کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کی تکلیف اپنے سر لے لوں۔ اور پھر اسی حالت میں بستر پر کچھ دن رہنے کے بعد ایک رات دادا جی کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے تو میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد دادا جی سے خاص انسیت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں عملی طور پر اس سب میں شامل ہو جاؤں گی تو میرے دادا جی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی۔ میں خود کو قصوروار سمجھتی، خود کو کوستی۔ میں تو کئی دنوں تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکی۔ دادا جی کیا اس دنیا سے گئے کہ میرا تو دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ جنات میری خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، میرے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں ان سے کیا کام لوں۔ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ قادر تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ شاید اب دادا جی نے اسے میرے بارے میں کچھ خاص تاکید کی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اب اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا اور اتنے بڑے بزنس کو سنبھالنا اور جنات کے اوپر حکمرانی کرنا، یہ سب بہت مشکل کام تھا، اور دادا جی ان سب کاموں کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ زندگی نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور مجھے ایک ایسی بند گلی پر لا کر کھڑا کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے دادا جی کا سوگ منایا اور کچھ دن اچھی طرح رو لینے کے بعد میں عملی طور پر اس میدان میں اتر آئی۔ قادر کو میں نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوا اور حیرت بھری نظروں سے کتنی دیر میری طرف دیکھتا رہا۔ اسے شاید یقین نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے قادر کے ذریعے اپنی ساری دولت کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ میرے پاس جتنا روپیہ پیسہ جمع تھا ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اس میں سے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصہ میں انسانوں کے لیے خرچ کرنا چاہتی تھی، دوسرا حصہ جنات کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہتی تھی، اور تیسرا حصہ میں اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتی تھی۔ قادر اس بات پر بہت حیران ہوا کہ جنات اور انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا کیا بہت ضروری ہے، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب جنات کبھی کسی کی قربانی مانگے۔ میرے پاس اب کچھ بچا بھی نہیں تھا سوائے میرے اپنے، اسی لیے میں جنات کے اوپر وہ رقم خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اگر دادا جی اس پیسے میں سے کچھ جنات کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تو آج شاید وہ زندہ ہوتے۔ میں نے قادر کو ایک بڑی رقم دی اور کہا کہ یہ رقم ان جنات میں بانٹ دو جو ہمارے غلام ہیں، اور اگر رقم کم پڑ جائے تو اور لے لینا۔ قادر حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی حیرانی کو نظر انداز کیا اور کہا کہ جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ میرا حکم سنتے ہی قادر وہاں سے چلا گیا، اور پھر کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کہنے لگا ہزاروں کی تعداد میں ہمارے غلام تھے، ان سب میں نے وہ رقم بانٹ دی ہے، ابھی بھی کچھ باقی رہتے ہیں، ان کے لیے میں یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے قادر کو اور بھی کافی رقم دی اور کہا کہ ان جنات کو بھی یہ رقم دے دو، اور اگر اور بھی پیسے چاہیے ہوں تو یہاں سے لے لینا۔ قادر بہت حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے دل میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن میں نے فی الحال اسے اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا۔ قادر وہ رقم لے کر چلا گیا اور پھر کافی دیر بعد واپس آیا
آتے ہی میرے پیروں میں گر گیا، رونے لگا، کہنے لگا باجی آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ دوسرے لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم سے اپنے کام کرواتے ہیں، ہمارا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو ہماری بھلائی کا سوچا، ہمارے اوپر رقم خرچ کی، آپ فرشتہ ہیں۔ قادر اس قدر روتا جا رہا تھا اور اپنے جذبات بیان کر رہا تھا، میں اس کے دل کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میرے دادا جی نے قادر اور اسی جیسے اور بہت سارے جنات کی مدد سے اتنی دولت اکٹھی کی تھی، اور اب وہی دولت وہ جمع کر رہے تھے، لیکن میں نے دولت کا لالچ نہیں کیا، بلکہ اس دولت سے ان جنات کی مدد کی، اسی لیے قادر ایسے کہہ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ وہ رقم جنات کے اوپر اور انسانوں کے اوپر خرچ کرنی شروع کر دی۔ میں قادر سے جو کہتی وہ میرا وہ کام کر دیتا۔ میں نے اس کے بعد جنات کے اوپر حکمرانی کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ میں اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ ہماری نسلیں تباہ کرے۔ جس طرح دادا جی کی ماں، پھر میرے ماں باپ اور پھر اب خود دادا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سب اسی جادو اور عمل کی وجہ سے تھا۔ میں اب اس سلسلے کو ختم کر کے اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ہوٹل تھا اور ہوٹل کے علاوہ یہ گھر تھا۔ میں ہوٹل کا بزنس کر کے اپنی زندگی اچھی طرح جی سکتی تھی۔ اسی لیے اس کے علاوہ جتنی بھی جائیداد اور روپیہ پیسہ تھا، میں نے وہ سب انسانوں اور جنات کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ قادر کو میں نے اپنا مشیر خاص رکھ لیا۔ وہ ہر کام میں پیش رہتا تھا۔ میں جب بھی اسے کوئی کام بتاتی تو وہ جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے قادر پر اندھا اعتماد تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قادر نے بھی میرے اس یقین کو ہمیشہ سلامت رکھا۔ اور پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے تو ایک دن میرے دل میں جانے کیا خیال آیا، میں نے اسے بھی عملی جامہ پہنانے کا سوچا۔ میں نے جب قادر کو اس بارے میں بتایا تو وہ کتنی دیر پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر میرے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا آپ بہت عظیم ہیں، آپ بہت بڑی ہیں۔ میں نے قادر کو اپنے قدموں میں سے اٹھایا اور کہا کہ قادر آئندہ تم یہ حرکت مت کرنا، میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھ میں بھی کچھ خاص نہیں ہے، اسی لیے تم آئندہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکو گے۔ میں نے جب قادر سے یہ کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے کہے کے مطابق قادر نے سارے جنات کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وہ سارے جنات مجھے دیکھ کر ایک دم میرے آگے جھک گئے۔ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگی۔ دادا جی، یہ آپ نے مجھے کس قسم کی چیزوں میں ڈال دیا تھا؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو اپنے آگے جھکانے والی؟ مجھے ایک دم یہ سوچ کر جھرجھری آ گئی کہ اس کا حساب بھی مجھے دینا ہوگا۔ میں نے جب سارے جنات کو اکٹھے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ دادا جی نے اتنے زیادہ غلام اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اگر جو مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں دادا جی کو اصرار کر کے ان سب کو آزاد کروا دیتی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ دادا جی کی ماں، میرے ماں باپ اور دادا جی کی آخرت سنوارنے کے لیے یہ سب اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سب جنات کو مخاطب کر کے کہا کہ آج سے تم سب آزاد ہو، تم سب اپنی زندگی کے مالک ہو، تم سب کو میں نے آزاد کیا۔ جتنی رقم میں نے تم لوگوں کو دی ہے اس سے اپنا گھر بساؤ اور اپنی زندگی گزارو، اور اگر ضرورت پڑے تو اور لے لینا، لیکن اب میرا تم لوگوں پر کوئی حق نہیں، تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو۔ اس وقت جنات مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اب سب دوبارہ میرے آگے جھک گئے۔ میں پہلے تو دیکھتی رہی اور کہا کہ آئندہ تم لوگ کسی انسان کے آگے نہیں جھکو گے، تمہیں مکمل اختیار حاصل ہے کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو، اسی لیے دوبارہ کبھی میرے سامنے اس طرح مت جھکنا۔ اس کے بعد میں واپس گھر آ گئی۔ قادر ابھی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے قادر کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قادر، تم نے سنا نہیں، میں نے سب کو آزاد کر دیا، آج سے تم بھی آزاد ہو۔ میری بات سن کر قادر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور پھر بے بسی سے کہنے لگا، میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے خود سے الگ مت کریں۔ قادر نے کہا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور یہی کہا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، میں اب اس راستے کو مکمل چھوڑ چکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس وجہ سے میرے بڑوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی رہے۔ آج سے تم بھی آزاد ہو،
میں اب کسی بھی جن ذات کو اپنا غلام نہیں رکھنا چاہتی۔ لیکن قادر میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور میں اب کسی بھی جن ذات کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا میں نے اچھے طریقے سے قادر کو رخصت کر دیا۔ قادر وہاں سے روتا ہوا گیا۔ میرے دل کو افسوس تو ہوا، لیکن یہی بہتر تھا۔ اب میں نے اپنے اگلے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ ہوٹل بکنے کے لیے لگا دو۔ ہوٹل بہت اچھی جگہ پر تھا اور بہت بڑا ہوٹل تھا، اسی لیے جلد ہی اس کی بہت اچھی قیمت لگ گئی۔ میں نے ہوٹل بیچ دیا اور گھر کو پرانے ملازم کے سپرد کر کے میں وہاں سے نکل آئی۔ میں اب اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر زندگی گزاروں، کیونکہ قدم قدم پر یہاں پر اماں ابا کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور یہیں پر دادا جی کے ساتھ گزارے ہوئے دن مجھے یاد آتے ہیں۔ اس شہر نے مجھے اگر بہت کچھ دیا تھا تو میرے اوپر بہت ظلم بھی کیا تھا، اسی لیے میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کہیں اور رہائش اختیار کر لی۔ گھر کی طرف سے جو کرایہ آتا تھا اس کے ساتھ میرا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے سارے پیسے میں نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیے تھے تاکہ بروقت ضرورت میرے کام آ سکیں۔ میں 25 سال کی ہونے والی تھی۔ مجھے وہ گھر چھوڑے ہوئے تقریباً 8 سال گزر چکے تھے، اور میں ایک بار بھی پلٹ کر وہاں نہیں گئی تھی۔ اب میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ جس محلے میں رہائش پذیر تھی وہاں پر ایک اماں سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کا رشتہ مجھے دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جیسی بہو میں اپنے لیے چاہتی تھی تم ہو بہو ویسی ہو۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر کوئی بڑا نہیں ہے۔ میں نے انہیں ہوٹل والی رقم اور گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی لالچ کے پیچھے رشتہ کریں۔ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تو میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح ہونا قرار پایا۔ اگلے دن ولیمے کی دعوت تھی۔ آنٹی کا بیٹا امجد ایک بہت اچھا اور مہربان شخص تھا۔ وہ ایک گاڑیوں کے شو روم میں کام کرتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ آنٹی نے امجد سے بھی اس کی رضامندی پوچھی تھی، جو کہ امجد نے خوشی خوشی دے دی تھی۔ نکاح کر کے میں امجد کے گھر چلی آئی۔ وہ میرے لیے بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امجد مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن امجد کہہ رہے تھے کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا میں اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں سے شادی کروں گا۔ میں نے امجد سے پوچھا بھی کہ آپ نے پہلی بار مجھے کب دیکھا تھا، تو امجد اس بات پر صرف مسکرا دیتے، کچھ کہتے نہیں تھے۔ ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میرے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی امجد کی ترقی ہو گئی تھی اور تنخواہ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی اور میں ایسے منہ کے بل گروں گی جیسے کبھی اٹھی ہی نہ ہوں۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میری بچی میری ساس کے پاس تھی۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، دل کو ایک بے چینی سی لگی۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت کون ہے، لیکن وہ آواز امجد کی تھی۔ امجد اس وقت گھر کیسے آ گئے؟ میں یہ سوچتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تو اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اب میرا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ اماں میں ردا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے آج تک اس کے جیسا مہربان اور ہمدرد کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن ان کی اماں کہہ رہی تھی کہ بس کر دے قادر، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب تو اس کا ہوٹل اور گھر لے اور یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اب کتنی دیر تک ہم اس ڈرامے کو رکھیں گے؟ قادر کا نام سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی کہ آخر امجد کی ماں اسے قادر کیوں پکار رہی ہیں۔ لیکن امجد کہنے لگا، نہیں ماں، میں اب یہ ساری زندگی ردا کے ساتھ گزاروں گا، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں تم نے جانا ہے واپس تو تم چلی جاؤ، امجد نے کہا تو میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں جانے کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر امجد کی ماں کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ واپس نہیں جائے گا تو میں ردا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تو ایک جن زادہ ہے اور تیرا نام قادر ہے، تو اس کے ساتھ پہلے کام کرتا رہا ہے۔ دیکھ میری بات مان، میرے ساتھ چل۔ اس بات پر امجد خاموش ہو گئے اور کچھ بولے نہیں۔
لیکن میں اس وقت ایسے دھماکوں کی زد میں تھی جو گاہے بگاہے میرے ارد گرد ہو رہے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ امجد دراصل قادر تھا، اور آج جب پتہ چلا تو میرا وجود پر خچوں میں اڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ آخر قادر نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ اسی شام کی بات تھی۔ امجد نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ بھی کہا کہ میں تمہیں بہت پہلے اس سب کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ تم کہیں مجھے چھوڑ نہ دو، اور اب تو اماں نے بھی مجھے مجبور کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ یہاں سے واپس نہیں گیا تو وہ تمہیں ساری حقیقت بتا دیں گی۔ اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں تمہیں خود ساری حقیقت بتا دوں۔ امجد یا قادر جو بھی کہیں، اس نے جب مجھ سے یہ سب کہا تو میں چپ کی چپ رہ گئی، لیکن پھر جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس میں بھی امجد کی محبت اسی طرح موجود تھی جیسے پہلے دن تھی۔ اسی لیے میں نے امجد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے آپ ساری حقیقتوں کے ساتھ اسی طرح قبول ہے۔ میری بات سن کر امجد محبت سے مسکرا دیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔